ٹوپی نہیں, کوئی چیز سلی ہوئی نہیں رہے گی. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی ساری بھیڑ ہوتی ہے, اب وہ نیچے کا آپ نے باندھ دیا, اندر انڈرویئر نہیں ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھاگ کرتے رہنا ہے آپ کو, اتنا سارا رش ہے. بالکل, مطلب تو اب وہ ایسے جو ہے کپڑوں میں نیچے آپ کا کو کھلنا چاہے, ہاں نیچے کا وہ کھلنا چکر چاہے, لگانے ہیں ہاں کہ جو اب کپڑے نیچے کا آپ عام طور پہ پہنتے ہی نہیں, کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہوتی نا ابھی کسی کو بھی, کہ لنگی کیا ہے پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ روک کے رکھتی ہے, یہ انسلا کپڑا ہے نیچے آپ نے جو ہے, تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایک بیلٹ باندھ دیتے ہیں جو ہے کمر سے لے کے پیٹ پر جو ہے وہ اس کو جو ہے سہارنے کے لیے. تو اب اس میں مشکل کیا ہوتی ہے, کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیلٹ بھی سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, جو کٹر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سلا ہوا, اچھا سلا ہوا نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا تو بیلٹ کس کام کا بھی. اچھا اس کے بعد بہت سے لوگ جو پردیس سے آئے ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کا اپنا ویلٹ ہوتا ہے, اس میں پیسے ہوتے ہیں, ان کا پاسپورٹ ہے, ان کی جو ہے اور کیا کیا آئی ڈیز ہیں, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چکر میں ان کی یہ سارا جو ہے ویلٹ وغیرہ جو ہے کھو جاتا ہے. وہاں ایسے شاطر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے والا بدھو ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ٹھیک سے باندھنے کا کوئی جو ہے کوئی سہولت نہیں ہے, تو ان کے ویلٹ وغیرہ چرا لیتے ہیں. وہاں کتنے لوگ, کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں, بے شمار واقعات ہوتے ہیں. یہ کعبہ ان کے میں باہر چوری سے ہوتی آنے ہے. والے جو ہے, ہاں کعبے کے اندر, حرم کے اندر, مطاف میں, کعبے کے سامنے. آپ اتنے ہاں شوق بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ بچے جو ہے وہیں پوٹی کر رہے ہوتے ہیں, سچ والے جی بچے بیچ میں لگے ہوتے ہیں, وہ پوٹی کر دیتے ہیں, وہاں پہ لوگ گر جاتے ہیں بوڑھے, تو وہ نیچے آ کے مر بھی جاتے ہیں, مر جاتے ہیں وہاں ابھی, بڑا کیونکہ سین چل اتنا رہا رش ہے ہوتا وہاں. ہے, ملینز میں لوگ جو ہے جب ایک جگہ جمع ہو جائیں, بھاگ ہو رہی ہے, اچھا ہر کسی کا زبان پر یا لبیک یا اللہم لبیک, وہ اس کو کسی بات کا سود یعنی کچھ ہوش نہیں ہوتا, پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ایک عجیب معاملہ ہے. اچھا یہ ساری چیزوں کو ایک طرف, اب آپ جو ہے یہ چوکور جو ڈبہ ہے اس کی حقیقت پر ذرا غور کریں. آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں یہ چوکور ڈبہ تھا یا نہیں, اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کو کسی زمانے میں عربوں نے اس طرح سے بنایا اور یہ ٹرک کی بچی کے پیچھے لگا دیا. اب آج لوگ پاگل کی طرح, پاگلوں کی طرح, آخری پاگل, کیا کریں. کیسی جھوٹی سٹوری گھڑی ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ 2500 سال پہلے ان سے پہلے یہاں بنا گیا تھا. یعنی یہ ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو بنایا. ارے بھائی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سچ والے جی, پروفٹ سے بھی 2500 سال پہلے ابراہیم یہاں بنا گیا تھا, جبکہ وہ ادھر آیا بھی نہیں ہے. ارے بھائی ابراہیم کے, پہلی بات تو ابراہیم کے وجود کا کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر مان لو یہودیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس کوئی ثبوت پایا بھی جاتا ہے تو ان کے ہاں بھی کہ ابراہیم نامی شخص کبھی اس علاقے میں جسے آج جو ہے مکہ کہا جاتا ہے, اس علاقے میں کبھی اس نے قدم بھی رکھے, اس کے قریب بھی کبھی آیا, اس کا کسی کے پاس, پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اور تو اور آپ اس بات کو, اس دعوے کو خود قرآن کے متن سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ میرا سچ اوپن والا چیلنج جی, ہے ساری دنیا مرد کے اور لوگوں. عورتیں ایک ساتھ جب طواف کرتی ہیں تو آپس میں دھکا لگنا یا چھیڑ خانی ہونا, اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں وہاں. ہاں ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے ہیں, چھڑتے ہیں, عورتوں کو بہت چھڑتے ہیں ہوتے وہاں ہیں پہ بھی, کیا نہیں ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ان سب کا میں عینی شاہد ہوں, میں آئی وٹنس ہوں, سب کچھ ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. ہمارے ایک رشتے دار کے ساتھ میں ٹریننگ کیمپ میں تھا, تو وہاں پہ وہ باضابطہ ٹریننگ میں ہی یہ بات بتا رہے تھے کہ اگر آپ ٹیکسی میں بیٹھو تو پہلے آپ خود بیٹھو, پھر عورت کو بٹھاؤ, اور اترو تو پہلے عورت کو اتارو, پھر آپ اترو. جی ہاں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ بہت سے ایسے بدو یا ایسے کچھ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو عورت اگر پہلے بیٹھ جائے گاڑی میں تو اس کو لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں بہت کچھ ہوتا ہے ابھی, کیا نہیں ہوتا بتائیں. یعنی وہ سارے کام ہوتے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, سب کچھ ہوتے ہیں. اور حرم میں کعبے کے سامنے ہوتے ہیں, او سچ والے جی, وہ وہاں پہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا بہت خوش ہوتا ہے جب وہاں جا کے آپ بال بھی کٹواتے ہو تو. واہ کیا بات ہے. یہاں کیسا ہے؟ ارے ہمیں تو یہ بتایا گیا عبد الحمید صاحب, دیکھیے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کعبہ اصل میں وہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا. کعبے کے اوپر جو ہے پرندہ بیٹھتا ہے نہ جو ہے گزر سکتا ہے. وہ جو ہے کوئی اس طرح کی کبھی کوئی جو ہے کہیں کسی دور سے کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور کعبہ کہیں اور ہے, تو کچھ لوگوں نے ایسی کچھ تصویریں بنائی, ایسی کچھ ویڈیوز بنائی, اور وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پلین بھی کعبے کے اوپر سے نہیں گزر سکتا, پلین یا ایروپلین. اچھا یہ باتیں ہم بھی جس وقت تھے تو میں بھی غور کرتا تھا, ایسا تو جو ہے. ایک بار یہ ہوا کہ میں جو ہے مطاف میں بیٹھا ہوں, سامنے میرے سامنے کعبہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں مغرب کی نماز کے لیے جو ہے میں انتظار کر رہا تھا,
تو ابھی اسی اب اذان کے انتظار میں بیٹھا ہوں اور جو ہے میں کعبے کو جو ہے دیکھ رہا ہوں، تو ایک کبوتر باقاعدہ کعبے کے اوپر آ کے بیٹھا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا، ارے ایک کبوتر، 2-3 کبوتر اور آ کے بیٹھے. اچھا میں جب غور کیا تو کعبے کے اوپر کے جو ہے مطلب جو اوپر کی کٹگر ہوتی ہے اس پہ کبوتروں کی بیٹ کا جو ہے بھرمار ہے. اس کا مطلب ایک دو نہیں، بے شمار کبوتر ہر وقت بیٹھے ہیں اس پہ ہکتے گئے ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے وہ تو اڑنے ابھی کی اجازت نہیں ہے، یہ گستاخ کبوتر کیا کیا کر رہا ہے وہاں. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر جب میں تحقیق کیا تو بتایا گیا کہ اصل میں یہ مکہ جو ہے نا وہ نان فلائی زون ہے. کسی اور وجہ سے ان کی کچھ سیاسی جو ہے اور بھی کچھ مطلب ان کی وجوہات ہیں، اس وجہ سے وہاں سے پلین کو گزارا نہیں جاتا. یہ کچھ اور ریزن ہے اس کا، مگر ہمارے مومنین کرام انہوں نے اس کو بھی ایک معجزہ بنا ڈالا. مومنوں کا کام جو ہے پل پل پہ ایک ایک چیز پہ معجزہ جو ہے بنا دیتے ہیں، ہر سچ چیز پہ والا جی، معجزہ ڈھونڈتے ہیں. جی وہاں پر اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ اتنے جانوروں کی جب قربانی دیتے ہیں جی. تو اس کا کیا وہاں اچھا انتظام ہوتا ہے؟ جانور اچھا کٹنا، میں اس گوشت. بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے جس وقت میں فرسٹ ٹائم 82 میں گیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے میں جب 2 بار حج کیا اور کئی بار ہم نے عمرے کیے، تو ہر بار جب میں مینا سے گزرتا تھا، مینا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جو ہے اس کی قربانی کے جو ہے جانور وہاں وہ کاٹے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس ایسے کچھ جو ہے انتظامات نہیں تھے سعودی حکومت کے پاس. تو ہوتا یہ تھا کہ اتنے سارے حاجی جو اپنی قربانی دیتے تو ان کے گوشت کو ایک بہت بڑا جو ہے گڑھا بنا کر وہ سارے گوشت کو اس میں ڈم کر دیتے تھے اور اوپر سے جو ہے ریتی ڈال دیتے تھے. اچھا وہ چونکہ ارے اس کے بعد اتنا بے حساب نمک ڈالا جاتا تھا اس پہ، اس کے باوجود آپ جو ہے سال بھر تک اس جگہ سے گزریں گے تو آپ کو اس کی بدبو آئے گی، ارے ارے بدبو آئے گی. لیکن یہ کب کی بات بتا رہا ہوں میں جو ہے فرسٹ ٹائم تو 82 میں گیا تھا. اس کے بعد بھی لگ بھگ کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں 87-88 تک یہ جو ہے یہ چیز تھی، اور لوگوں نے بھی جو ہے یہی بات انہوں نے بتائی. لیکن لگ بھگ جو ہے 88-89 سے ان کے پاس کچھ ایسے انتظامات ہوئے تو اس گوشت کو کیا کرتے ہیں، پوری کی پوری جو اس کا ڈولچا وہ پورا ایک بڑے بڑے فریزر میں رکھ کر کوئی غریب ممالک میں جو ہے واقعی جو مستحق ہیں ان کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ انتظام جس وقت نہیں تھا اس وقت کے حالات ایسے تھے جب ان کے ہاں جو ہے سارے جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ان کے پاس جو ہے بہت اچھا ہو گیا. تو جو ہے اس کے بعد جا کر یہ چیز پاسبل ہو پائی. اس سے پہلے تو یہ سارا ڈمپ ہو جاتا تھا سارا کا سارا. اب آپ سوچیں کہ اگر جو ہے 2 ملین حاجی اگر حج کر رہے ہیں تو تقریباً 2 ملین بکرا وہاں ایک ہی جگہ پر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں جب وہ کٹ اونٹ بھی رہا ہے. کٹتا ہوگا نا سچ والا جی؟ ہاں کچھ اونٹ بھی کٹتے ہیں، کچھ جو ہے اور دوسرے جانور بھی، لیکن موسٹلی بکرے ہی کٹتے ہیں موسٹلی. سچ جی، جی جی جناب. یہ خدا جو ہے یہ کتنے خون سے خوش ہوتا ہے، کتنا خون چاہیے اسے؟ اب پتہ نہیں، دیکھیں یہ عجیب خدا ہے. اچھا قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں کچھ اور بات ہے. وہاں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. یہاں کچھ اور ہی بات کہی جا رہی ہے. اچھا اس نہ میں تمہارا گوشت قرآن پہنچتا میں ہے. یہ بات ہے کہ نہ تو اس کا نہ تو گوشت اس کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے. اب پتہ نہیں کس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی. مگر پھر اب ایک طرف تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کے مطابق اب دیکھیں 1-2 دن بعد ایک ایسا موقع آنے والا ہے اچھا سچ واقعی والے جی، جی جی جناب. آپ کو پتا ہے کہ خون یہ جو بہایا جاتا ہے جانور کا، یہ کیوں بہایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی یہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سائنسدان تھے یا ڈاکٹر تھے یا انہیں پتا تھا کہ جو آج کل یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ جو طوطے پیرٹ میں کو بولتا ہوں، یہ جو توضیحات اور توجیحات دیتے ہیں اس کی کہ جی دیکھو جی اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، نہیں، انہیں بالکل نہیں اس بات کا پتا تھا کہ خون کے اندر بیماری ہوتی ہے. اصل میں جو یہودی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، یا اس سے پہلے دوسرے لوگ بھی، جو بھی لوگ قربانی دیا کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی جو ہے یہ خون کے اندر ہوتی ہے. جب خون بہہ جاتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جو زندگی اصل میں خون کے اندر پائی جاتی ہے. تو چونکہ یہ زندگی دینے والا خدا ہے تو اس خون کو واپس بہا دینا چاہیے تاکہ جو اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے وہ لوٹ جائے خدا کی طرف. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے خون کو کنزیوم نہیں کیا جاتا تھا، استعمال یعنی کھانے میں آپ کھا نہیں سکتے ہو، بلکہ اس کو بہا دینا ہے واپس تاکہ اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ نکل جائے خدا کے پاس. تو that's the reason they don't use the blood of it. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ خود قرآن میں بھی یہ جو حرمت کے یعنی معقولات میں حرمت کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں کم سے کم 2 بار کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
وما اہل به لغیر اللہ. اچھا یہ بات جو کہی گئی ہے کہ مردار اور خون، پھر ایک جگہ وہ دمم مسفوحہ کہا، بہتا ہوا خون، اور جو ہے اس میں پھر جو ہے لحم الخنزیر یعنی مطلب سور کا گوشت. اب سوال یہ ہے کہ لحم الخنزیر کو جو حرام قرار دیا گیا، اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ کیوں قرار دیا گیا اس کو حرام؟ آپ کے پاس اس کا کہیں آپ کو جو ہے کبھی آپ کے مطالعے میں آئی بات کہ اس کو جو ہے کیوں حرام قرار دیا گیا؟ لحم الخنزیر تو انہوں نے اس لیے حرام قرار دیا مسلمانوں نے، چونکہ اس کو یہودی بھی جو ہے نہیں کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے حرام کیا. نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ان کے پیچھے مسلمانوں کے پاس اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہاں، تھی. اور یہ میں سب سے بڑا ٹھیک جھوٹ ہے، ہے. سب سے بڑا یہ جی جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ وہ ان کو انہیں اس بات کا بالکل ہرگز نہیں پتا تھا. لیکن یہ بات جو یہودیوں نے کھانا اس کو منع کیا، اس کے پیچھے کافی ریسرچ ہے مختلف قسم کی کہ یہودیوں نے اس کو کیوں بند کیا. اس لیے کہ جو اس سے پہلے جو ان کے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے، باقاعدہ اس کی آرکیولوجسٹ جو ہیں انہوں نے ڈگنگ کی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہڈیاں ہیں وہاں سے انہوں نے اس کی جو اسٹیٹسٹکس جو بنائے ہیں، نکالے ہیں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ کس زمانے میں ان کو پالا جاتا تھا اور کس زمانے میں کمی ہوئی اور پھر کس طریقے سے آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. اس کا باقاعدہ اٹ از ریکارڈیڈ. اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ جو ڈائٹ تھی، جو خنزیر ہوتا ہے، یہ عموماً لوگوں کے گندگی کچرا دیہات میں گھومتے رہتے تھے اور یہ کھا لیتے تھے. اور جو ان کے ہاں جو کوڑا کرکٹ وغیرہ پایا جاتا تھا اس کو بھی یہ کھا لیتے تھے. لیکن چونکہ اس وقت غربت تھی اور وہ لوگ اس کو کنزیوم کرتے تھے، یہ ان کی ڈائٹ کا حصہ تھا خنزیر. لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ جب زیادہ ایڈوانس ہوئے یا ان کے پاس دولت آئی یا وہ باقاعدہ ڈیزرٹ کی بجائے اپنے گھر بنا کے رہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، تو ان لوگوں نے پھر اس کی جگہ پہ یہ جو گائے بکری اور ان چیزوں کو پالنا شروع کر دیا. اور ان کو انہوں نے نسبتاً چونکہ اس کو خود پالتے تھے، وہ کچرا وچرا نہیں کھاتے تھے، تو وہ ایک یہ ایلیٹ کا مطلب جو رچ تھے ان لوگوں کی جو ڈائٹ بن گئی وہ گائے بکری اور یہ چیز بن گئی. لیکن بہت عرصہ تک، اور ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ بہت عرصہ تک یہ لوگ جو غریب لوگ تھے وہ سٹل وہی پگ کو کنزیوم کر رہے تھے اور کھا رہے تھے. تو یہ ایلیٹ کا ایک جو ڈائٹ کے اندر چینجز آئی ہیں ایلیٹ لوگوں کے اندر. تو بعد میں چونکہ وہ جو غریب لوگ تھے، اور غریب وہی ہوتے تھے کہ جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے یا پراپرلی سیٹل لوگ نہیں ہوتے تھے، تو یہ ان کا ایک سمبل بن گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دیہاتی بدو انسیولائزڈ لوگوں کی ڈائٹ ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ دس. اب وہ کھاتے رہے، ہم لوگ نہیں کھائیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد یہودیوں نے یہی اڈاپٹ کیا، اسی پیٹرن کو لے کر انہوں نے پھر جو جانور خود یہ پالتے تھے صرف ان کو کھاتے تھے، اور جو جانور باہر گھومتے رہتے تھے آوارہ ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس کی ایک اور اکنامیکل ریزن بھی تھی، اور اس کی کافی ڈیٹیل ہے جو لوگوں نے ریسرچ کیا، اس کے اوپر کافی مٹیریل موجود ہے. جی سر، جی میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا. اکبر، اچھا اکبر صاحب آئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی اکبر صاحب انمیوٹ کیجئے بھائی. ہیلو سر. جی السلام علیکم بھائی. So I'm not a Muslim, sir. I'm non-Muslim. Can I still go ahead and ask some questions? جی جی ہاں بولیے. تو سر میرا کانٹیکسٹ از وتھ ریسپیکٹ ٹو دوسرے مسلم میرے فرینڈس ہیں، ان سب سے جب میں جو ریسنٹلی انڈیا میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان سے اس بارے میں کبھی بات چھیڑتا ہوں، تو اس میں وہ لوگ ٹپکلی 3 قرآن کے ورسز لے کے آتے ہیں کہ جو بھی دوسرے لوگ جو دہشت کر رہے یا جو وائلنٹ ہے وہ لوگ صحیح نہیں مانتے. اینڈ دے گیٹ دیز 3 ورسز ٹپکلی. یہ آپ کی 5 کی 32 ایک ہے سر. جی آپ کا اصل پوائنٹ کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سو 3 ورسز دیٹ ٹاک اباؤٹ از whoever saves life is like saving entire humanity. تو ایک یہ بات چیت میں یہ ایک پوائنٹ نکلتا ہے. دوسرا اور ایک ورس نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ فار یو اٹ از یور ریلیجن اینڈ فار می اٹ از مائی ریلیجن. آئی تھنک اٹ از ون مور ورس ان جی ٹھیک ہے قرآن. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ کسی کو بھی فرام قرآن اونلی دس از دیٹ نو بڈی ہیز اینی کیا they do not have nobody can take human life except with legal. جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. یہ کہنا چاہ رہے آپ؟ جی. تو آئی تھنک یہ 3 الگ الگ ورسز آتے ہیں قرآن میں الگ الگ ٹائم پہ آئی گیس. جی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ ورسز اگر ہے تو اس کا کوئی پری کانٹیکسٹ یا پوسٹ کانٹیکسٹ ہے؟ کیونکہ
or does, if it says this ki whoever saves a life is like saving entire humanity, then why are so many people so violent in the people who follow this? Why do they become so ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں آپ کا جو مین جو مدعا ہے, اصل جو آپ نے بات کہی, میں اس کا جواب پہلے دے دوں. دیکھیں پوری دنیا میں ہمارے اسلام پائلٹ جی, آپ ذرا غور کیجئے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس اپنے یہ سارے کے ساری باتوں کو, یعنی مطلب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی صرف ایک ہی آیت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا. وہ کہہ کر جو ہے اپنا کالر سیدھا کرتے ہیں, اپنا سینہ تان لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی ہماری کتاب میں تو جو ہے ایسی آیت ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس آیت کے میں نے کئی بار پرخچے اڑائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت بیسکلی بنی اسرائیل کے لیے ہے, اسپیشلی یعنی مطلب یہ بنی اسرائیل کو یہ بات کہی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو معلوم ہے عبد الحمید صاحب, یہ آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے معلوم ہے؟ اس آیت کے ایگزیکٹ سب سے اس سے پہلی والی آیت کون سی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یعنی اس آیت کی پہلی والی آیت وہی ہے جو میں نے کل بتایا تھا, وہ کوے کی شرمگاہ والی آیت. اوکے. وہ کوے والی آیت کے بعد ایگزیکٹلی جو ہے یہ نیکسٹ آیت ہے, آپ کو پتا ہے یہ اس کے بعد والی آیت ہے. اچھا, اس آیت میں بنی اسرائیل سے جو ہے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل. یہ اسپیشلی بنی اسرائیل کے لیے پہلی بات, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود قرآن کے مطابق جو کافر یا مشرک ہیں وہ انسان نہیں ہے, جبکہ اس آیت میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ آیت بھی ایکچوئل کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے, کیونکہ قرآن کے مطابق مومن ہی انسان کہے جانے لائق ہے, کافر انسان نہیں ہے. کافر تو شر البریہ ہے, کافر تو تمام مخلوق سے بھی زیادہ, جانور سے بھی زیادہ برے ہیں, اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. تو یہ آیت کا جو ہے مطلب اطلاق یعنی مطلب یہاں پر یہ کافر کے لیے نہیں ہوتا, ہرگز نہیں ہوتا. کافر تو کسی کام کا نہیں ہے بھائی, وہ تو جانور سے بھی زیادہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس قرآن کی اس بات کو جو ہے اگر ہم غور کریں تو اگر ایک شخص کے سامنے سے چونٹی جا رہی ہے, اگر اس نے چونٹی کو اپنے پیر سے دبا دیا, اور کافر اس چونٹی سے بھی برا ہے, اس چونٹی سے بھی بدتر ہے اکارڈنگ ٹو قرآن, شر البریہ ہے. نہیں تو سچوالا جی وہ فتنہ اگرچہ کہ وہ ناحق کسی کا قتل کرتا ہے, تو اگر کوئی مومن قتل کرے گا تو وہ حق باجانب ہوگا نا. ظاہر بات ہے, ظاہر بات ہے. یہ بات کیسے آ گئی کہ اگر جس نے ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا؟ دیکھیں کہ قرآن میں قرآن کا لکھنے والا مومنوں کو جو آرڈر دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی ان سے لڑائی کرتے رہنا ہے, ان سے ہمیشہ برسر پیکار رہنا ہے, یہاں تک کہ کفر اور شرک باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. اس وقت تک مومنین کافروں سے برسر پیکار ہیں, ان سے حالت لڑائی میں ہیں, اور حالت لڑائی میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ سب جائز ہیں, سارے جائز ہیں. سچ والا جی, یہ مسلمان انہوں نے بھنگ پی ہوتی ہے یا ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ مجھے یہ نہیں ہے, دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ لوگ. اب اصل میں یہ تو یہ مسئلہ کیا ہے قرآن کے اندر؟ اچھا, کبھی کسی سے بحث کریں تو وہ کہے گا نہیں آپ پورے قرآن کو سمجھیں, یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں. اچھا, کبھی بات کریں گے تو اچھا اس کا سیاق و سباق دیکھیں. خود یہ مولوی 3 حرف بھی اٹھا لیں گے قرآن سے اور بات کر رہے ہوں گے, جب آپ نے یہ اسلام کو خوبصورت بتا رہے ہوتے ہیں, یہ 3 الفاظ بھی قرآن سے اٹھا لیتے ہیں. اچھا, پھر آؤٹ آف سیاق و سباق اپنی آج مرضی کی اٹھا لیتے ہیں. اچھا, پھر جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے کچھ ڈیفینڈ کرنے والے کہتے ہیں نہیں وہ پورے قرآن کو دیکھیں. اچھا, اب جیسے انہوں نے کہا دیکھیں جی قل یا ایھا الکافرون, ارے بھائی اس کا پیچھے کارن ہے, کب کہا, کیوں کہا, اس کی وجہ تھی. آپ کے علماء خود بتا رہے ہیں, ان بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا, جو صاحب آئے ہیں آپ کے علماء نے خود, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا, انہوں نے بولا یہ قل یا ایھا الکافرون والی جو ہے یہ بھی منسوخ ہے, یہ تو مکی صورت ہے. اس کے بعد تو پراپر نے اپنا چینج کر دیا. مدینہ میں جب گئے تو ان کو کہا کہ جو بھی ایمان لائے اس کو آخرت میں کوئی حزن نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. پھر پراپر محمد نے یو ٹرن مارا, اس نے کہا جس چیز کو ہم حرام نہیں کرتے اس کو اگر یہ حرام نہیں کرتے تو ان کو مارو کاٹو اور ان سے جزیہ لو. آپ کو قرآن کے اندر آیات ہے. تو یہ لوگ یا تو خود پاگل بننا چاہتے ہیں یا دوسروں کو پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ جس نے یہ تو پراپٹ محمد ایک واقعہ ہوا جب وہاں پہ ایک مدینے کا بندہ قتل ہو گیا, وہاں چھیڑ خانی ہوئی دکان میں, تو وہاں پہ یہودی تھا, وہ یعنی مدینہ کے باہر جو یہودی رہتے تھے وہاں پہ چیز لینے گئی. جب چیز لینے گئی تو وہاں پہ دکان میں کیا ہوا کہ جس طرح کے گاہک کرتے ہیں, اس نے کہا ڈسکاؤنٹ دو. دکاندار یہودی تھا, اس نے کہا ڈسکاؤنٹ دوں گا اگر مجھے کچھ تھوڑا سا دکھا تو دو. تو اس نے اس کو آگے سے کچھ کہا, جو پیچھے آدمی دوسرا کھڑا ہوا تھا اس نے اس کی جو ہے وہ کپڑے کو ہاتھ لگایا, نیچے کھینچا. وہاں پہ ایک اور مدینے کا آدمی تھا, اس کو غصہ آیا, اس نے تلوار نکالی, اس کو مار دیا. انہوں نے اس کو مار دیا.
अब प्रॉफिट मोहम्मद को तो एक्सक्यूज चाहिए था, उन्होंने तो सारे बंदों को, यहूदियों को किसी न किसी एक्सक्यूज के तहत मारा है, निकाला है, उनको एक्सक्यूज चाहिए। वहां पे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, गोया जिसने एक बंदे को मारा उसने सबको मारा। यहाँ उस बात को लेकर के वहां से उनको बाहर पूरे कबीले को निकाल दिया। इसके पीछे ये स्टोरी है, ठीक है। और ये उनको याद करवाया जा रहा है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, और ये इस्लाम के लिए नहीं है। इस्लाम ने तो जो लोगों को हशर किया, ये जो प्रॉफिट ने हशर किया, वो तो जाके तारीख पढ़ ले, जो मौलवी इनको नहीं बताते। बल्कि आप ऐसा करें अब्दुल हमीद साहब, वो ये आयत निकालिए आप, जो है 5:32 निकालिए, और हम उसका सियाक व सबाक, हमेशा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं ना, अब हम दुनिया के सामने वो कॉन्टेक्स्ट भी रखेंगे। भी कॉन्टेक्स्ट का कहने का मतलब ये होता है कि इससे पहली वाली आयत क्या है, इसके बाद वाली आयत क्या है, वो दरअसल ये बता रहे हैं ना। तो ठीक है, आप ऐसा करें 5:32 निकालिए, फिर मैं दुनिया को बताता हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दुनिया देखेगी। बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने दुनिया को, और इनके पास ले दे के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही एक आयत होती है जिसको लेकर बड़ा हवा मचाते हैं। और इस आयत का मैं पोल खोलूंगा मैं। ये देखिए, ये इस वक्त स्क्रीन पर ये 5:32 आ गई, सूरा अल माइदा की आयत नंबर 32। अब आप देखिए कि इसमें ये आयत शुरू कैसे हो रही है, और हमारे पूरी दुनिया के मुसलमान इस आयत को जानबूझकर कहां से पढ़ते हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़। अरे भाई, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज आप क्यों नहीं पढ़ते भाई, क्यों नहीं पढ़ते अब्दुल हमीद साहब? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इनका क्लेम डिस्क्रेडिट हो जाता है। अगर ये अल्फाज पढ़ेंगे कि हमने मन अजल ज़ालिक और हाँ, और चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के लिए, उनके लिए हमने ये लिख दिया था, वी हैड टोल्ड देम। सो वो बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है, और इसके पीछे बैकग्राउंड, और ये उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और ले दे के इनके पास ये आए थे, वो भी ऐसी उसकी शक्ल। अच्छा मजे की बात, एक मजे की बात और आपको भी बताऊं सच वाला जी, हम कुछ चीजों को बिल्कुल वी टेक फॉर ग्रांटेड, हम चीजों को मान कर चलते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली ये भी झूठी है, आपको मालूम है। ये अगर उनके लिए थी, लेकिन फिर भी झूठी है, क्योंकि यहूदी भी जो है उन्होंने नेबर्स को कत्ल किया है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा उनके बच्चों तक को उनको मारा है, और उनकी किताबों में लिखा है कि इनके बच्चों को भी मत छोड़ो, इनके जानवरों को भी मत छोड़ो। और ये सबसे बड़ा बकवास है, ये जो सामने दिखाया जा रहा है अभी आपके सामने। बल्कि इस आयत के हमने कैसे परख के उड़ाया, आपने भी जो है देखा होगा ना इस्लाम पायलट जी। देखें, ये आयत के ये जो अल्फाज इसमें आए हैं, ये असल में तलमूद और मिशनात से लिए गए हैं। ये अल्फाज भी तौरात के नहीं है, तलमूद और मिशनात के हैं। एग्जैक्टली उसमें यही बात आई है, 100% ये बात जो है तलमूद और जो चीजें बाद की किताबों में लिखी हुई थी, और जो उनके मानने वालों में मशहूर हो जाती हैं, जिस तरह बरेलवी हैं, जिस तरह मुसलमानों के आज मशहूर हैं किताबें, जो उलमा ने जो बाद चीजें लिखी और ऐड की, अब यही लोग और दूसरे सुनेंगे और वो उन्हीं का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो बाद में लिखी गई है। इसी तरह प्रॉफेट मोहम्मद का जो नॉलेज है, वो जो उनके यहाँ, उनके फॉलोअर्स के यहाँ पाया जाता था, प्रॉफेट मोहम्मद उन्हीं बातों को लेकर एड्रेस कर रहे हैं। आपको बात समझ आई? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये आयत में अगर गौर करेंगे तो यहूदियों का ये कब ये तरीकेकार था, यहूदियों ने कब दूसरों को बख्शा है, अपने नेबर्स को? उन्होंने भी नहीं बख्शा। और ये यहूदी भी जब बात कर रहे थे तो अपने लोगों की बात कर रहे थे। अब आप समझ रहे हैं? यानी गोया अगर किसी एक बंदे ने यहूदी को कत्ल किया तो गोया उसने सारे यहूदियों को मार डाला, सारे यहूदियों। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं? ये असल में उसमें बैकग्राउंड था पीछे कि जिसने एक यहूदी मारा, गोया उसने सारे यहूदी मार दिए। ऑब्वियसली क्योंकि जिस जगह पे वो रह रहे थे, उनको आपस में इत्तेहाद और इस तरह की बातें चाहिए थी। अब बात समझ रहे हैं कि आपस में न लड़े। और ये बाकी इंसानियत के लिए, ये उन्होंने भी जब कहा, बाकी सब इंसानियत के लिए नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, ये बात मशहूर थी उनके हाथ, तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने उसी को उन्हीं पर आजमाया, और जब वो इंसिडेंट हुआ तो प्रॉफेट ने उनको रिमाइंड ये कराई बात उनको। अब बात समझ रहे हैं? ये जेनेरिक आयत नहीं है जिस तरीके से लोग आज उठा के कहते हैं हमारे कुरान में तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। यही असल में मुश्किल ये है ना इस्लाम पायलट जी, कि मुसलमानों के पास पूरे कुरान में इससे ज्यादा बेहतर कोई अच्छी आयत है नहीं है ना। वो भी मांगे तांगे, वो भी जो है कहीं